السلام علیکم، میں ہوں شیراز حسین اور اندر ویلاگ کے اندر آپ سے بات کریں گے ذرائع کے مطابق جو مجھے خبریں پہنچی اڈیالہ جیل کے اندر سے کہ خان صاحب نے وکیلوں کے اوپر غصہ کیوں کیا، وکیلوں سے خان صاحب نے کیا باتیں کی ہے، اور عمیر نیازی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ کوئل شوذب سے میں نے سوال کیا کہ جو 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا اس حوالے سے، جس کے اوپر ان کو کافی غصہ آیا، اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کریں گے، اور مشال یوسفزئی کا حوالہ بھی دیں گے کہ بشریٰ بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مشال یوسفزئی ان کے جو ہے وہ آفیشیلی ترجمان ہے، خان صاحب نے ان کو مقرر کیا ہے۔ تو شروع کریں گے۔ خان صاحب نے جو میری انفارمیشن ہے، جو میرے سورسز ہے، اس حوالے سے بتاؤں گا آپ کو۔ خان صاحب وکیلوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ڈسکشن کر رہے تھے، اور خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ لوگ تو نیشنل اسمبلی پہنچ گئے، آپ لوگ تو اسمبلی میں چلے گئے، لیکن میرا کیا بنے گا، میرا آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو وکیل جس طرح ہمیشہ سے باہر کہتے رہے کہ کوشش کرتے ہیں، یہ ہو جائے گا، اس کیس کو سنیں گے، ادھر پٹیشن دائر کریں گے، ادھر درخواست دیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو خان صاحب ناراض بھی ہے اور انہوں نے غصہ بھی کیا کہ آپ لوگ تو جناب اسمبلیوں تک تو پہنچ گئے، آپ لوگوں نے الیکشن لڑ لیا، لیکن میرا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ اور جو میں یہی سوال بار بار کرتا رہا، اور الیکشن سے پہلے بھی میں نے پی ٹی آئی کے تمام لیگل ٹیم سے ایک ہی سوال کیا تھا، اور اس کو ریپیٹ بھی کیا تھا ہر بندے سے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ لوگ الیکشن میں مصروف ہو جائیں گے۔ جو آپ لوگوں کے دعوے ہے کہ خان صاحب باہر نکلیں گے، تو خان صاحب کب نکلیں گے؟ آپ لوگ تو الیکشن کمپین میں جا کے مصروف ہو جائیں گے، بزی ہو جائیں گے وہاں پر، تو آپ لوگ خان صاحب کے پاس آئیں گے؟ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہوگا تو الیکشن کے آخری دنوں میں بھی خان صاحب کے پاس 1-2 بندے جاتے رہے اڈیالہ جیل میں، سارے لوگ چلے گئے تھے اپنے حلقوں میں الیکشن کمپین کے لیے، تو خان صاحب کو اس طرح چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور دوسرے میں اپنے سورس کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمیر نیازی جو ہے اس کو کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا ہے، اور وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے نام انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ عمران خان سے ملاقات کرے گا تو وہ عمیر نیازی صاحب سے اپروول لے گا، یعنی ان سے پرمیشن لے گا۔ تو کیا عمر ایوب صاحب جو ہے وہ بھی عمیر نیازی صاحب سے اپروول لیں گے؟ تو ایک تو یہ بھی سوال ہے، اور جو میری انفارمیشن ہے، جو میرے سورس نے مجھے کہا ہے کہ خان صاحب نے یہ ڈسکشن وہاں پر ہوئی بھی اڈیالہ جیل کے اندر، لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر کچھ کہا ہی نہیں، تو یہ نوٹیفیکیشن کس کے کہنے پر ہوا جس کا خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ناظرین، آگے بڑھیں گے، پروگرام میں بات کریں گے مخصوص نشستیں ہیں جو سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہے، جو آج ان کا فیصلہ بھی محفوظ ہو گیا۔ جو مجھے اندر سے خبر آئی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، جو وہاں سے مجھے خبر آئی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ نشستیں نہیں ملنے والی، اور ایک لیٹر کا بھی ذکر ہوا کہ 26 جنوری کو سنی اتحاد کونسل نے ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نام کہ ہم کوئی الیکشن لڑنے نہیں جا رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو الیکشن کمیشن اس کو بھی بنیاد بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں، اور الیکشن کمیشن یہ بھی بنیاد بنائے گا کہ آپ کا تو مرکز میں کوئی سیٹ ہی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کی تو آپ نے کوئی سیٹ جیتی نہیں ہے سنی اتحاد کونسل نے، تو کن بنیاد کے اوپر ہم آپ کو مخصوص نشستیں دیں؟ اور بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کے باہر یہ بھی کہا کہ مجھے بڑی مایوسی ہوئی جب انہوں نے اس طرح کے باتیں کی ہے کہ ان کو سیٹ ملی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 91 کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں 3 دنوں کے اندر جا سکتے ہیں، اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کس کی کتنی سیٹیں جیت چکا ہو تو تب آپ نے جانا ہے۔ اور ناظرین، جو میرے سورس نے مجھے خبر دی تھی کہ اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب نے وکیلوں کے اوپر غصہ کیا، اسی خبر کو آگے رکھتے ہوئے میں نے بیرسٹر علی ظفر صاحب سے سوال کیا۔ میں نے کہا بیرسٹر صاحب، آپ لوگ تو اسمبلیوں تک پہنچ گئے، لیکن خان صاحب کا کیا بنے گا؟ کیا وہ اڈیالہ جیل کے اندر رہیں گے؟ جن کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ چکر لگا لیں، وہاں پر ان کے کیسز لگے ہوئے، اور امید ہم ظاہر کرتے کہ کچھ اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چکر لگا دیں۔ چکر تو خیر میرا لازمی لگتا ہے، روز لگتا ہے، لیکن جو میں سوال کرتا رہا، اور اس سوال سے ان لوگوں کو مسئلہ بھی ہے کہ آپ اس طرح کے سوال کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اگر لیگل ٹیم بڑے بڑے دعوے کرے اور خان صاحب اڈیالہ جیل کے اندر ہے، تو لیگل ٹیم نے خان صاحب کے لیے کیا کیا؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ مشال یوسفزئی نے آج وزٹ کیا الیکشن کمیشن کا،
ان سے انہوں نے میڈیا سے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر کہ جو بشرا بی بی ہے ان کو کانے کے اندر کچھ دیا گیا تھا جس سے ان کا خون بہنا شروع ہوا تھا، اور اس کے اوپر ہم نے کہا بھی کہ آپ ان کو پیمز ریفر کر دیں اور میڈیکل کے لیے، تو انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور یہ خان صاحب سے میں نے اڈیالہ جیل کے اندر سوال کیا تھا کہ خان صاحب کیا آپ ولی گالہ شفٹ ہونے والے ہیں، تو جس پر خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں نے تو پٹیشن دائر کی ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، اور آپ مجھے کہہ رہے کہ آپ اڈیالہ جیل سے ولی گالہ جا رہے، تو میں کہیں نہیں جا رہا۔ تو بشرا بی بی کو جان کو خطرہ ہے، یہ تحفظات جو ہے وہ کر رہے پاکستان تحریک انصاف والے کہ ان کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے۔ کنول شوذب جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ مخصوص نشستوں کے اوپر بات کی، لیکن ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا میم مبینہ طور پر آپ کے اوپر یہ الزام ہے کہ 9 مئی کو آپ کارکنان کو کہتے رہے واٹس ایپس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے کہ آپ لوگ آگے بڑھے، GHQ کی طرف جائے، تو آپ نے جن پرامن احتجاج کی بات کی کہ اگر مخصوص نشستیں ہمیں نہیں ملتی تو ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جائیں گے، تو میں نے کہا کیا پرامن احتجاج کے اندر پرامن احتجاج میں GHQ بھی جانا ہوتا ہے کیا؟ جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کانٹیکسٹ سے باہر جا رہے، اور ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے باتیں کی ہے، تو سوال تو اور ان کی چیزیں تو چلتی رہی، تو کیا یہ آپ کنول شوذب نے نہیں کیا تھا اس طرح کہ وہ انہوں نے لوگوں کو کہا تھا؟ میں نے مبینہ طور کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اس کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں تھی، کنول شوذب کے اسکرین شاٹس جو ہے واٹس ایپ کے وہ بھی سامنے آ چکی تھی۔ اور جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں نے بات کی ہے کہ جو اندرونی کہانی ہے، مخصوص نشستیں نہیں لگتا، جو میری انفارمیشن ہے، جو میرے سورس نے مجھے بتایا، ان کو PTI کو نہیں ملنے والی یہ نشستیں جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور MKM اور دیگر جماعتوں میں یہ تقسیم کر دی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملے گا۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک گاڑی آئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جب یہ گاڑی آئی تو گاڑی کے اوپر منسٹر کا نام لکھا ہوا تھا، تو ویڈیو آپ کے لیے اس وجہ سے بنائی کہ آپ بھی دیکھ سکے کہ ریڈ زون کے اندر بھی لوگ اس طرح گھومتے ہیں، اور جو کچھ بند منسٹری تو ابھی ملی نہیں ہے، اور لوگوں نے منسٹر کا نام لگانا شروع کر دیا اپنی گاڑیوں کے اوپر۔ تو پاکستان ترقی اس وجہ سے نہیں کرتا کہ کوئی ناظم بن جائے تو انہوں نے بڑے بڑے فلیکس اپنی گاڑی کے اوپر لگائے کہ کوئی پولیس والا ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا، کوئی مجھ سے پوچھنے والا کون ہے۔ تو پاکستان جو ذلیل ہے، جو ترقی نہیں کرتا، تو یہ ان جیسے حکمرانوں کی وجہ سے۔ اور دوسری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کا جو گیٹ ہے وہ بند ہے، کیونکہ باہر جو ہے وہ کوئی بادشاہ سلامت نے گزرنا ہے۔ تو یہ ریڈ زون کی صورتحال ہے۔ اگر ریڈ زون کے اندر شاعرائی دستور کے اندر اگر اس پر کسی نے گزرنا ہو، اور اتنا پروٹوکول جو سب کچھ لوگوں کو ذلیل کر کے بند کرتے ہیں، تو کیا یہ اسلام آباد کے باہر کیا کریں گے؟ جو ان لوگوں کے دورے آپ تو دیکھتے ہوں گے۔ اپنی میزبان شیراز کو دیجیے اجازت، اور نیکسٹ ولاگ میں ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔